بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر میں اسٹیٹس میں، دنیا کے ممالک میں ٹیکسیشن کا نظام ایوالو ہوتا ہے، وضع ہوتا ہے، اسٹیبلشڈ ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ٹیکسیشن کے نظام کے ذریعے سے جو معاشرے کا امیر طبقہ ہے، جو فائنینشلی ساؤنڈ ہے، جو بزنس ٹائکونز ہیں، ان سے ٹیکس کی شکل میں رقم لے کر کلیکٹ کر کے، ٹیکس کی شکل میں رقم کلیکٹ کر کے ان سے غریب طبقے کو اس رقم سے فائدہ پہنچایا جائے۔ یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے ٹیکسیشن نظام کا پوری دنیا میں، کہ جو امیر دولت مند طبقہ ہے، فائنینشلی کمفرٹیبل ہے، اس سے پیسہ لے کے غریبوں کو فائدہ دیا جائے ٹیکس کی شکل میں۔ لیکن بدنصیبی سے ہمارے ملک میں یہ ایکویشن الٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکسیشن نظام ہے، کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک تو یہ کہ ان میں اسکائی راکٹنگ کرپشن ہے، دوسرے یہ کہ قانون کے اندر لوپ ہولز اتنے زیادہ ہیں کہ اس سے عمرہ بڑا اچھا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اپنے فیور میں اور ٹیکس ایویژن کر لیتے ہیں۔ تیسرے، وقت کے ساتھ ساتھ ریفارمز نہیں لائی جاتی، جس کی وجہ سے نظام ایبزرڈ رہتا ہے اور فلاڈ رہتا ہے، جس کے نتیجے میں عمرہ اور دولت مند طبقے کو، ایلیٹ طبقے کو، اور جو انفلوئنشل طبقہ ہے اسے بہت واضح فائدہ مل جاتا ہے، اور وہ اپنے ٹیکسز کو لیگل کور میں آسانی سے ایویڈ کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر 100 روپے کا ٹیکس ان کا بنتا ہے تو بمشکل 5 روپے یا 2 روپے وہ دیتے ہیں اور باقی وہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ اور ریلیونٹ اور کنسرن جو ادارے ہوتے ہیں وہ ان کے آگے بے بس اور کمزور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ بزنس ٹائکونز اور پرسنالٹیز پاکستان میں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں اداروں سے، تو ادارے ٹیکسیشن کے ان کے آگے بالکل کمزور ہوتے ہیں، اور ان سے جو جینون اماؤنٹ آف ٹیکس ہے وہ ان سے کلیکٹ نہیں کر پاتے۔ نتیجے میں حکومت کے پاس صرف ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ یہ ڈفرنس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی شکل میں نافذ کر کے غریب طبقے کے اوپر اس کا بوجھ ڈال دیا جائے۔ اور یہ وہ غریب طبقہ ہے کہ جس کے پاس نہ کوئی فائنینشیل سپورٹ ہے، نہ کوئی ریگولر انکم ہے، وہ ان کے ہاں پہلے ہی افلاس ہے، غربت ہے، پریشانی ہے۔ تو اس غربا کے اوپر، ان غریب لوگوں کے اوپر، غریب طبقے کے اوپر جو ہے یہ بوجھ ڈال کر یہ ڈفرنس کو پورا کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل نظام ٹوٹل انورٹڈ ہو جاتا ہے۔ اصل میں تو یہ نظام جو اسٹیبلش ہوتا ہے دنیا بھر میں، اس کی مین پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو عمرہ طبقہ ہے اس سے فائدہ پہنچایا جائے غریبوں کو، اور غریب اس سے فائدہ حاصل کریں۔ لیکن ہمارے ہاں اس نظام کی وجہ سے، کیونکہ ادارے بالکل سبجوگیٹڈ ہوتے ہیں، کرپلڈ ہوتے ہیں ان لوگوں کے آگے جو انفلوئنشل لوگ ہیں، عمرہ ہیں، اور وہ ٹیکس کی ایویژن آسانی سے کر لیتے ہیں، اور یہ ادارے ان کا کچھ بھی نہیں کر پاتے، تو نتیجے میں یہ الٹ ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ اب غریب امیروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کے حصے کا ڈفرنس پے کر کے اپنی غربت کے باوجود، پریشانی کے باوجود ان سے نچوڑا جاتا ہے، اور یہ ظلم کا نظام چلتا رہتا ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم سے پہلے کی امتیں اس لیے تباہ برباد ہو گئیں، نیست و نابود ہو گئیں کہ وہ اپنے قوم کے جو عمرہ لوگ تھے، با اختیار لوگ تھے، طاقتور جو لوگ ہوا کرتے تھے، ان کے اوپر قانون کا اطلاق نہیں کرتی تھیں، بلکہ جو قوم کے لوگوں کے جو کمزور طبقے ہوتے تھے، کمزور اور مسکین لوگ ہوتے تھے، عام لوگ ہوتے تھے، قوانین کا امپوزیشن غریب طبقے کے اوپر اور کمزور طبقے کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ نتیجے میں وہ امتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تباہ برباد ہو گئیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہم بھی ڈیکلائن کی طرف ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے لگ بھگ، کہ ہم بھی ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ ہمارے یہاں یہی ہو رہا ہے کہ قوانین کا جو اطلاق ہے وہ غریبوں پر ہے، اور عمرہ جو ہے بآسانی لیگل کور میں بڑے آنر کے ساتھ بچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس روشنی میں حکومت وقت اور آنے والی تمام حکومتوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، ریکمنڈ بھی کرتا ہوں کہ ٹیکسیشن کے نظام کو اس کے جینون اسپرٹ میں ری انسٹیٹ کیا جائے، ٹیکسز کے نظام کو اس کے جینون اسپرٹ میں ریسٹور کیا جائے، ری انسٹیٹ کیا جائے، یعنی عمرہ سے فائدہ دلوایا جائے غربا کو، جو کہ طریقہ کار ہے، جو اس کی مین لاجک ہے، نہ کہ غربا فائدہ دیں عمرہ کو۔ تو یہ ناانصافی کا نظام ہے، یہ تو چلتا رہے گا پھر۔
اور اگر ایسا ہوتا رہا تو ہم کبھی ایگیلیٹیرین سوسائٹی کبھی بنا نہیں پائیں گے. ایگیلیٹیرین سوسائٹی جس میں انصاف ہوتا ہے وہ ہم کبھی بنا نہیں پائیں گے. اور اگر ایسا نہیں کر پائیں گے تو پھر ہمیں قوم بھی نہیں بن پائیں گے. جیسا کہ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے کہا، انجسٹس اینی ویئر ان دا ورلڈ از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر ان دا ورلڈ. شکریہ.